بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اب ہم 15ویں روزے تک پہنچنے والے ہیں، اور اب اس کے وظائف اس طرح سے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ آل عمران کی یہ خوبصورت آیت پڑھنی ہے، ساتھ ایک دعا ہے جو کہ اخلاق کے بارے میں۔ آج کل بد اخلاقی کا گناہ بہت عام ہو چکا ہے، اور ہر کوئی جو ہے اس کو اخلاق کے بارے میں اتنا سمجھ ہی نہیں ہے، اس کے دل میں جو ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے چھوٹے بڑے کے ساتھ بولتا ہے۔ تو اس عشاء مغفرت میں اس بد اخلاقی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کیجیے، اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے یہ نیت بھی کیجیے کہ آج کے بعد اس گناہ عظیم کے قریب نہیں جائیں گے، اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی اس دعا کے بارے میں تلقین کریں۔ ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ ایک یہ دعا ہے جس میں کفر اور فقر فاقہ دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ساتھ دوسری ایک دعا ہے، اس دعا کی بہت فضیلت ہے کہ آج معاشرے میں بے روزگاری، محتاج کی تنگ دستی، فقر و فاقہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ناشکری اور کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کفر سے بھی بچائے اور محتاجگی سے بھی بچائے اپنے کرم سے۔ اور یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے اس دعا کی، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ عصر کی نماز کے بعد 2 دعائیں ہیں جو نفس اور شیطان، انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں۔ اگر شیطان کو دیکھا جائے تو رمضان میں قید کر دیا گیا ہے، لیکن نفس آزاد ہے۔ نفس کی شیطانی سے بچنے کی یہ دعائیں بہت مجرب ہیں، اس کو ضرور مانگے۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک آیت ہے آل عمران کی، اور ساتھ ایک دعا ہے خوبصورت سی کہ گناہوں کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے اوپر ایسا مسلط نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ آپ سے نہ ڈرے اور نہ رحم کرے۔ تو یہ حکمرانوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اظہار عوام کے گناہوں کی وجہ سے نالائق حکمران بھی مسلط ہو جاتے ہیں، تو ان سے پناہ کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ نماز تراویح کے بعد یہ 2 دعائیں ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ ایک دعا بہت ہی جو ہم ویسے بھی پڑھتے رہتے ابن ماجہ میں ہے کہ